الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے تو عظیم ہے. تیری حد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا اور کوئی نہیں آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. مجھے یتیم کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہی جستجو. میری جب بھی ہو کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری بات سے. اے ہادی کائنات، اے محبوب دو عالم، افلاک کے تاروں کی ضیاء تیرے لیے ہے. گل تیرے لیے ہیں تو کلی تیرے لیے. یہ زمین بہاروں پہ فدا تیرے لیے ہے. رخ برگ کی ہر شاخ کی ٹہنی کے ثمر پہ کوول کی پکاروں کی نوا تیرے لیے ہے. مکہ و مدینہ کے وہ اقصیٰ کا حسن ہے، سب نقش و نگاروں کی عطا تیرے لیے ہے. تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے ماروں کو شفا تیرے لیے ہے. آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو دیکھ خودی آپ کے کیا تیرے لیے ہے. تیرا ذکر صبح و شام فرائض کی شکل میں، مومن کی نمازوں میں صدا تیرے لیے ہے. منسوب ہے گر طور و موسیٰ کے قدم سے، بطحا کے بازاروں کی فضا تیرے لیے ہے. صدیق ہیں فاروق کے عثمان و علی ہیں، ہر آن میں یاروں کی وفا تیرے لیے ہے. جو ادیم سے پھرتے ہیں سرے عام سے منہ کالے، گناہگار نکاروں کی حیا تیرے لیے ہے. ذکر خیر البشر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو. الفتوں کے سفر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو. ادب کبھی ہے یہی کرینہ، نگاہیں پوچھے اگر مدینہ. وہاں کو جاتی نظر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو. خدا کی قربت کی گر طلب ہے، خدا کی رحمت کی گر طلب ہے. اندھیری شب کی قبر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو. زمین کے شجر و حجر سے بڑھ کر، فلک کے شمس و قمر سے بڑھ کر، صبح دم کی سحر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو. جو روز اطہر پہ حاضری ہو، ملک کی فطرت سے آگہی ہو. سخن کے زیر و زبر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو.
ادیم طیبہ کے رہ گزر میں، خوشبو کے حسین نگر میں، مصطفیٰ کے ذکر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب تا دیو جا۔ اس عظیم الشان کانفرنس کی کامیابی پہ عزیز القدر برادر محترم فاضل نوجوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز القدر جناب قاری محمد عمران صاحب اور دیگر احباب کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم اس اجتماع کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین کہہ دو ذرا۔ وقت بہت مختصر ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے مجدد خطابت علامہ محمد ضیاء القاسمی نور اللہ مرقدہ، سنا ہے نام؟ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آدمی 2 گھنٹے گفتگو کرے تو تب بھی خلاصہ اسی کی رضا ہوتی ہے، اور اگر 5-10 منٹ بات کر لی جائے تو پھر بھی خلاصہ اسی کی رضا ہے۔ آج گھنٹوں نہیں، چند منٹ، چند باتیں عنوان کی مناسبت سے تاجدار خاتم الانبیاء ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ذوق اور محبت سے سنیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے سارے محبت سے جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے بھائی؟ میں تو انہوں بار بار تنگ نہیں کرنا، اکے باری بولو تے چست نہ بولو۔ اللہ راضی ہوئے، جیندے رہو انشاءاللہ، اللہ عزتاں دے وے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کو تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیارے نبی، اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں۔ میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید میں 8 انبیاء کرام کو اللہ نے خطاب دے کے کلام کیا۔ قرآن مجید میں 8 انبیاء کو اللہ نے خطاب دے کے کلام کیا، اور اللہ کا انداز بڑا عجیب تھا۔ اللہ ان نبیوں کا نام لے کے خطاب کرتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کے خطاب کیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لے کے خطاب کیا۔ 8 مقامات پہ 8 انبیاء کرام کو اللہ نے نام لے کے خطاب کیا ہے، یعنی اللہ جس نبی سے بھی کلام کرتا ہے اس کا نام لے کے خطاب کرتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا ہے، عبداللہ کے نور نظر کو دیا ہے، تاجدار ختم نبوت کو دیا ہے، سید الرسول کو دیا ہے، ہادی سبل کو دیا ہے، مولا کل کو دیا ہے، اولین و آخرین کے پیغمبر کو دیا ہے، شافی معاشر کو دیا ہے، سلار کائنات کو دیا ہے، مجسمہ عبادات کو دیا ہے، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، سر چشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدا، آمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جب بھی خطاب کرتا ہے اللہ نے نام لے کے کبھی خطاب نہیں کیا۔ ہاں نام لیا تو ہے لیکن وہ مقام خطاب نہیں۔ محمد الرسول اللہ نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں۔ نزل علی محمد کہہ کے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے پیغمبر کا نام لیتا تو ہے لیکن وہ مقام خطاب نہیں۔ اللہ پہلے نبیوں کا نام لے کے خطاب کرتا تھا لیکن جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے انداز بدل دیے، قدرت نے ضابطے بدل دیے اور میرے پیغمبر کے رب تعالیٰ کے محبت پر انداز
یہی تو میرے نبی کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی حمیم کہتا ہے، کبھی والضحیٰ کہتے ہیں، کبھی واللیل اذا سجا کہتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے القاب کیسے کیسے خدا نے کی یہ عطا، محبوب دو جہاں کو قرآن میں جا بجا، یاسین کہیں پکارا، طٰہٰ کہیں کہا، حمیم اور نور کہیں والشمس والضحیٰ۔ اس مقام پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت میں کمال کرتے ہوئے عجیب رنگ استعمال کیا ہے۔ خالق اعلان کرتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، ارسلنا کا شاہدہ، اے میرے لاڈلے اور پیارے پیغمبر، اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ بولو ذرو انہیں بولو، تھوڑا جا اچھی بولو، اچھا شالا مڈو ہی نہ بولو پر جیندے رہو، اللہ تنو وستے یہاں رکھے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے آپ کا دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا۔ کس بات کا گواہ؟ توجہ ہے؟ اللہ نے جو محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا، کس بات کا گواہ؟ اب ذرا مجھے دیکھنا، اللہ تو نے اپنے نبی کو گواہ بنایا ہے، کس بات کا گواہ؟ فرمایا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، خالق میں ہوں، گواہ تو ہے، مالک میں ہوں، گواہ تو ہے، رازق میں ہوں، گواہ تو ہے، عزت ذلت کا مالک میں ہوں، گواہ تو ہے، خزانے میرے پاس، گواہ تو ہے، اولاد میں دیتا ہوں، گواہ تو ہے، روزی میں دیتا ہوں، گواہ تو ہے، عزت میں دیتا ہوں، گواہ تو ہے، کائنات میری، گواہ تو ہے، خلقت میری، گواہ تو ہے، زمین و آسمان میرے، گواہ تو ہے، پوری کائنات کا رب میں ہوں، اس پہ گواہ محمد تو ہے۔ ارسلنا کا شاہدہ، میرا لاڈلا اور پیارا نبی، اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مجھے دیکھنا ذرا، حدیث قدسی، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں رب کائنات میں کچھ چھپا ہوا خزانہ تھا، ہے توجہ؟ یہ خزانہ ہے، اسے چھپا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں رب کائنات میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے جانتا کوئی نہیں، مانتا کوئی نہیں، پہچانتا کوئی نہیں، میری تعریف کوئی نہیں، میرا تذکرہ کوئی نہیں، مجھے یاد کوئی نہیں کرتا، میری تسبیح و تعلیل کوئی نہیں، مجھے جھکنا کوئی نہیں، مجھے سجدے کوئی نہیں، میں کائنات میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ اب یہ چیز چھپی ہوئی ہے، اسے دکھاؤ نہیں تو علم نہیں ہوتا، ظاہر نہ کرو تو پتہ نہیں چلتا، اوپن نہ کرو تو معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب کائنات پہ کنت کنزا مخفیا، ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کائنات میں جانتا مانتا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا میں جانتا جاؤں، میں نے چاہا میں اوپن کیا جاؤں، میں نے چاہا میں ظاہر کیا جاؤں، میں نے چاہا میری تعریف ہو، میں نے چاہا میرا ذکر ہو، میں نے چاہا مجھے یاد کیا جائے، میں نے چاہا مجھے جھکا جائے، میں نے چاہا مجھے سجدہ کیا جائے۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے کائنات میں سب سے پہلے روح محمد اور نور نبوت کو پیدا کیا۔ میں نے اپنی پہچان کے لیے روح محمد کو پیدا کیا۔ اسی کو شیخ نانوتوی کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکہ کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت بھی، وہ غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماولا، جو ابھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا در مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ارسلنا کا شاہدہ، میں نے اپنی پہچان کے لیے روح محمد کو پیدا کیا۔ اس میں ایک جملہ کہتا ہوں، دل پہ لکھنا، تھکے تو نہیں آپ؟ شالا کدی نہ تھک، جی بولو۔
یہ اعزاز اللہ نے کائنات میں صرف میرے آقا کو دیا ہے کہ میرے نبی مقصود میں اول بن کے آئے، لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، یہ میری بات نہیں، یہ علامہ پیر قریشی رحمہ اللہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ میرے آقا مقصود میں اول بن کے آئے، ظہور میں آخر بن کے آئے۔ اس کی پیر قریشی ایک سادہ سی مثال دیتے تھے مولانا عبدالشکور صاحب، فرماتے ہیں مجھے گھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میرے ساتھ چلو ذرا، وقت تھوڑا ہے۔ مجھے کیا چاہیے؟ گھی۔ اب گھی حاصل کرنے میں نکلا، میں نے تلاش کیا، ڈمنا دی وستی گیا، زہر پیر گیا، ترندے گیا، اسلام پور گیا، بیٹ بتڑ گیا، بڑا پھریا، میں نے ایک نمبر گھیو نہیں لبیا۔ لب سکتے اس مجھے ایک نمبر گھی نہیں ملا، میں نے بڑا تلاش کیا، آخر تلاش کرتے کرتے میں جو آ کے بیٹھا تو مجھے بزرگوں نے فرمایا بیٹا اس دور میں اگر ایک نمبر گھی لینا چاہتے ہیں اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اپنی بھینس خریدو، اپنی گائے خریدو۔ مجھے ان کی بات اچھی لگی اور میں نے بھینس خرید لی، میں نے گائے خرید لی۔ میں زمیندار نہیں تھا، میں نے 2 ایکڑ زمین چارے کے لیے ٹھیکے پہ لے لی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے زمین کیوں لی؟ مقصود کیا ہے؟ بول دے نہیں، مقصود کیا ہے؟ گھی۔ میں نے بھینس خریدی، مقصود کیا ہے؟ میں نے گائے خریدی، مقصود کیا ہے؟ گھی۔ میں نے اس کی خدمت کی، مقصود گھی ہے۔ میں نے دودھ نکالا، مقصود گھی ہے۔ میں نے گرم کیا، مقصود گھی ہے۔ میں نے کھٹیائی ڈالی، مقصود گھی ہے۔ میں نے مکھن نکالا، مقصود گھی ہے۔ میں نے مکھن کو آگ پہ رکھ کے جب گرم کیا تو اب یہ گھی اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا۔ جو گھی مقصود میں اول تھا وہ وجود میں آخر میں آیا، جو مقصود میں اول تھا وہ ظاہر آخر میں ہوا۔ اسی طریقے سے میرے آقا کائنات کے وجود میں مقصود میں اول بن کے آئے، وجود میں آخر بن کے آئے۔ اللہ نے زمین بنائی، مقصود محمد ہے۔ آسمان کھڑا کیا، مقصود محمد ہے۔ جنت سجائی، مقصود محمد ہے۔ جہنم کو پیدا کیا، مقصود محمد ہے۔ آدم کو بھیجا، مقصود محمد ہے۔ نوح کو بھیجا، مقصود محمد ہے۔ خلیل اللہ کو بھیجا، مقصود محمد ہے۔ انبیاء کو بھیجا، مقصود محمد ہے۔ جیسے یہ گھی مقصود میں اول وجود میں آخر، میرے آقا بھی کائنات کے مقصود میں اول بن کے آئے لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت کے پروانوں اور تاجدار ختم نبوت اس عظیم کانفرنس میں تشریف لانے والے سنیو، اگلی بات ذرا کامل توجہ سے دل پر رکھنا اور جگہ دینا۔ جو گھی مقصود میں اول تھا وجود میں آخر میں ظاہر ہوا، جب یہ گھی تیار ہو جائے آپ اس گھی سے دنیا جہان کے کھانے تیار کرو، یہ گھی سب کچھ بنائے گا۔ آپ اس سے دیسی چکن بناؤ، آپ اس سے دریا کی مچھلی بناؤ، آپ اس سے مٹن بناؤ، بیف بناؤ، بریانی بناؤ، آپ اس سے پاکستانی کھانے بناؤ، انگلش کھانے بناؤ، انڈین کھانے بناؤ، البر کھانے بناؤ، خلیجی کھانے بناؤ، جو بنانا چاہے۔ جب یہ گھی تیار ہو جائے اس گھی سے جو بنانا چاہو یہ گھی سب کچھ بنائے گا۔ یہ گھی سب کچھ، مجھے دیکھنا ذرا، یہ گھی سب کچھ بنائے گا۔ گھی سب کچھ بنا سکتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بن سکتا۔ نہیں توجہ میں نے کیا کہا؟ یہ گھی سب کچھ بنا سکتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بن سکتا۔ اور اگر کوئی 2 نمبر طریقے سے گھی سے گھی بنا کے لا کے پیش کرتے آپ کیا کہیں گے؟ 1 نمبر یا 2 نمبر؟ زور سے، ایمان کی بات کہہ رہا ہوں، تیرے ایمان کی، زور سے بول، 1 نمبر یا 2 نمبر؟ معلوم ہوگا کہ گھی سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا۔ میری آقا نبوت کے گھی بن کے آئے، جب آقا ظاہر ہو چکے، جو
नबुव्वत से इमामत तो बढ़ेगी, आका की नबुव्वत से विलायत तो बढ़ेगी, आका की नबुव्वत से फकाहत तो बढ़ेगी। जैसे घी सब कुछ बनाता है मगर घी से घी नहीं बनता, मेरे आका नबुव्वत के घी बन जाए, आका की नबुव्वत से दुनिया जहान की नेमतें तैयार की जा सकती है, लेकिन मेरे नबी की नबुव्वत से क़यामत तक नया नबी तैयार नहीं किया जा सकता। जैसे घी से घी नहीं बनता, आका की नबुव्वत से दुनिया जहान की नेमतें बन सकती हैं, लेकिन हुजूर की नबुव्वत से कोई नया नबी जोर से रब तोड़े सिर सलामत रखे, चलो शेरी अला दो, कोई नया नबी नहीं बन सकता। जैसे घी से कोई घी बना के लाए, आप कहेंगे 2 नंबर है, तो आका की नबुव्वत के बाद कोई नया नबी बना के लाए तो क्या कहेंगे? जोर से कोई उनके बाद नबी हुआ, गरज के बोल, ईमान है तो बोल, कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं, कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया नहीं उनके बाद कोई नहीं। किसी ऐसी जात का नाम लो जो अमी भी हो जो अमा भी हो, कोई मुस्तफा कोई मुज्तबा नहीं, उनके बाद कोई नहीं, कोई ऐसी जात हमा सिफत, कोई ऐसा नूर हमा जहत नहीं, उनसे पहले कोई न था नहीं, उनके बाद कोई नहीं। हुजूर आखिरी बन के। ये बहावलपुर आपके कहीं करीब है, इस पास से चलो करीब है आपके बहावलपुर, यहाँ खत्म नबुव्वत का मसला अदालत में आया। ये सब उलमा जानते हैं, आप सबको पता है, उलमा से बारहा सुना होगा, लेकिन ऐसे अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना हर बात कोई नई बात नहीं। मुझे देखना जरा, उस दौर के मिर्ज़ाई और कादियानियों ने बड़े बड़े पादरी बीसियोला की अदालत में खड़े कर दिए और मद्दे मुकाबिल अपने नाना की इज्जत और नमूस की जंग लड़ने के लिए पिराना सारी के आलम में अकेला सज्जद, जिसे दुनिया अनवर शाह कश्मीरी के नाम से जानती है। कश्मीरी बड़ा अजीब आदमी था। एक शेख ने चेहरा देखा और देख के अपने साथियों को कहता है, यार मैं तो कलमा पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा तेरी मत मारी गई है, तू कलमा क्यों पढ़ते? आधा जी मैं एनू तके है, तवज्जो ही नहीं तोड़ी, मैं एनू तके है। उन्हें कहा यार बंदियां रखे बंदे बड़े, तू तकिया तकी होया। कहने लगा इनू वेख के मेरे ज़मीर ने आख्या ए चेहरा कदी झूठा नहीं हो सकता। ते मुड़ के नाल कहने लगा ए ता एदा चेहरा है, ए उम्मती है, ए गुलाम है, ए कमतर है, ए कमजोर है, ए 1300 साल बाद पैदा होने वाले, अगर ए एडा शफाफ है, एदा नबी कैसा होएगा? बाबा मैं कलमा पढ़ता, सुभान अल्लाह कह जरा मोहब्बत से, बातें ना दूर निकल जाएं। अच्छा तवज्जो करो भाई, अदालत में बड़े बड़े पादरी लाके खड़े कर दिए, इधर अकेला अनवर शाह कश्मीरी, लेकिन कंधे के साथ उस दौर के दियोबंदी उलमा, बरेलवी उलमा, आले हदीस उलमा, यानी मुसलमानों के तमाम तबकात उनकी पुष्ट पे खड़े हैं। अदालत में जंग अनवर शाह कश्मीरी लड़ता है, बहस होती है, मनाजरा होता है, कादियानी दलील देते हैं, अनवर शाह दलील तोड़ता है, रद्दी की टोकरी में डालता है, इल्जामी सवाल भी करता है, वो दूसरी दलील देते हैं, अनवर शाह दलील तोड़ के रद्दी में डालता है, इल्जामी सवाल करता है, कादियानी तीसरी दलील देते हैं, अनवर शाह दलील तोड़ता है, डस्टबिन में डाल के इल्जामी सवाल करता है। ये एक तसलसल जारी और सारी रहा, चलते चलते कई घंटों की गुफ्तगू के बाद जब कादियानियों के पास कोई दलील बाकी ना बची, अदालत के कटहरे में बूढ़ा सज्जद अपनी झोली फैला देते और झोली फैला के कहते, कादियानियों जब तुम्हारे पास अब कोई दलील बाकी नहीं बची, अब तो मेरे आका की नबुव्वत को मान लो, अब तो आ जाओ, मेरे नबी
نبی کی ختم نبوت والے جھنڈے کے نیچے نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علامہ قاری عبدالخالق صاحب علی پوری، ماشاءاللہ۔ توجہ کریں، بات ختم ہو گئی، حضرت تشریف لا چکے، یہی مکمل کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک دلیل آئی توڑ کے رتی میں ڈال دی، دوسری آئی توڑ کے قادیانیوں کی ڈسٹ بین میں ڈال دی۔ جب کوئی دلیل قادیانیوں کے پاس باقی نہ بچی، انور شاہ نے جھولی عدالت کے کٹہرے میں پھیلا کے کہا اب تو تمہارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں، اب تو میرے نبی کی ختم نبوت کے پلڑے میں آ جاؤ۔ قادیانی تعصب پہ بکواس کرتا ہے، کہتے ہیں انور شاہ کشمیری ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، ہم تب بھی غلام احمد کو نبی مانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے، انور شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں لال ہو گئی۔ انور شاہ نے عدالت میں ایک تاریخی جملہ کہا، مولانا عمر فاروق صاحب تاریخی جملہ کہا اور فرمایا قادیانیوں اگر تم کہو تو میں یہی تمہیں عدالت کے کٹہرے میں تمہیں تمہاری دنیاوی نگاہوں سے قادیانی کو جہنم میں جلتا دکھا دوں، تب تو میرے پیغمبر کی نبوت کو مان جاؤ۔ تمہیں یہی عدالت کے کٹہرے میں تمہاری دنیاوی نگاہوں سے قادیانی کو جہنم میں جلتا دکھا دوں، تب تو میرے آقا کی نبوت کو مان جاؤ گے۔ وہ تعصب و ڈٹھائی میں بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پھر بھی غلام احمد کو نبی مانیں گے۔ بات ختم ہوتی ہے، عدالت کو پیٹ کر کے علماء باہر آئے، جب آ کے بیٹھے بہاولپور کے ان تمام اکابرین جن میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء موجود تھے، انہوں نے کہا کشمیری صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا عدالت کے کٹہرے میں تمہاری نگاہ دنیاوی نگاہوں سے جیتی جاتی آنکھوں سے قادیانی کو جہنم میں جلتا دکھاؤ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کیا ہے؟ انور شاہ دیوبند کا فرزند تڑپ کے رو کے کہتا ہے علماء کرام تم کیا سمجھتے ہو عدالت میں دلائل کے انبار لگانے والا، ختم نبوت کی جنگ لڑنے والا دیوبند کا فرزند انور شاہ کشمیری تھا؟ نہیں نہیں، اگر یہ خیال تھا تو نکال دیجئے، عدالت میں گرجنے والا انور شاہ نہیں، سب سے گنبد والے محمد کا وکیل گرج رہا۔ اور اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی نیچا نہیں دکھاتا، اللہ نے ہر دور میں مصطفیٰ کو اونچا رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے ختم نبوت پہ مٹنا، اپنا ایمان بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ دین حق پہ قائم رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔